قرآن میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو، اپنے منتخب بندوں کو الکتاب کا وارث بنایا۔ کہ خدا فرما رہا ہے الکتاب کا کسے وارث بنایا؟ ہر ایک کو وارث نہیں بنایا، ساری امت کو وارث نہیں بنایا، بلکہ چنے ہوئے لوگوں کو بنایا ہے۔ اور خدا فرماتا ہے میرے عباد تین قسم کے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ میانہ رو ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ایسے ہیں جو خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کون سی؟ یہ کہ جو خیرات میں سبقت کرتے ہیں اور گناہوں کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ یہ تین طبقے ہیں، ایک ظالم ہے، ایک میانہ رو ہے، اور ایک سابقٌ بالخیرات ہے۔ یہ تیسرا طبقہ جو ہے یہ وہ طبقہ ہے جس کو اللہ نے الکتاب کا وارث بنایا ہے۔ عزیزو یہاں پہ کچھ چیزیں غور طلب ہیں، اگر ہم تھوڑا سا قرآن فہمی کا شوق پیدا کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دنیا و آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ خدا جو فرما رہا ہے کہ میں نے ہر ایک کو وارث نہیں بنایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ الکتاب کا وارث میں نے بنا دیا ہے، تم نے نہیں بنایا ہے، میں نے بنایا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، اپنے مصطفیٰ بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ عزیزو یہاں پہ الکتاب کو سمجھنا پڑے گا کہ الکتاب کیا ہے۔ کیا الکتاب سے مراد تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے؟ یہ ہر وہ کتاب ہے جس پہ لفظ کتاب صادق آتا ہے۔ تو عزیزو یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو زحمت کرنا پڑے گی، اس سے پہلے والی آیت کو سننے کی زحمت کہ ارشاد خالق کائنات ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق، اے میرا حبیب ہم نے جو کتاب تجھے وحی کی ہے، ہم نے جو کتاب تیری طرف وحی کی ہے، جو تجھ پہ نازل کی ہے، وہ کتاب حق ہے۔ تو پتہ چلا کتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ اور قرآن کے لیے خدا یہ فرما رہا ہے یہ قرآن کتاب حق ہے، قرآن کتاب حق ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن کا وارث چنے ہوئے لوگوں کو بنا دیا ہے، بنیں گے نہیں، بنا دیا ہے۔ اب اللہ بنا جب سے ہم نے کتاب نازل کی ہے تب سے ہم نے وارث بنا دیے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب، لہذا یہ تمہارے محتاج نہیں ہے، یہ کتاب تمہاری حفاظت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تمہاری امت بڑھے گی، مدرسے بنیں گے، مولوی بنیں گے تو وارث بنیں گے۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے وارث نہیں ہیں، یہ وارث ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ کتاب ہماری ہے، کتاب کو اللہ نے عزیزو وراثت بنایا ہے۔ اللہ نے الکتاب کو کیا کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وراثت ہے، وراثت ہے الکتاب۔ اور الکتاب کے وارث کون ہیں؟ اللہ کے مصطفیٰ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہر ایرا غیرہ وارث کتاب ہونے کے دعویٰ نہ کرے، جس کی وراثت ہے۔ عزیزو دستور یہی ہے نا کہ جو وارث ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وراثت جس کی ہوتی ہے وارث بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ اللہ مالک ہے کتاب کا،
تو اللہ جب مالک ہے تو خدا کہتے ہیں وارث بھی ہمارے ہوں گے. تم وارث نہیں بنا سکتے ہو وارث. اور عزیزو یہ بھی دستور ہے نا کہ جس کی وراثت ہوتی ہے نا وہ وراثت وارث کے نام ہوتی ہے, بے نام نہیں ہوتی ہے. کسی کے نام ہوگی وہ وراثت. اب وراثت ہے الکتاب اور مصطفیٰ اس کتاب کو وارثان کتاب کے نام رجسٹرڈ کرتے ہوئے فرما رہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں مصطفیٰ اللہ کی جانب سے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا اس وراثت کے وارث کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وراثت الکتاب ہے تو وارث آل محمد ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب وراثت ہے تو عترت اہل بیتی میری عترت و اہل بیت اس کے وارث ہیں. ما ان تمسکتم جب تک تم اس وراثت اور اس کے وارثان سے متمسک رہوگے, جڑے رہوگے, وابستہ رہوگے. میں اللہ کا نبی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی ضمانت دے رہا ہوں کہ لن تضلوا بعدی, میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ ہونے والے نہیں ہو. عزیزو جیسا کہ دستور ہے وراثت ہمیشہ وارث کے ساتھ ہوتی ہے, وارث کے نام ہوتی ہے. اللہ کا رسول فرماتا ہے یہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میدان محشر میں کوثر پہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے. ایک طرف سے وراثت ہوگی اور دوسری طرف سے وارث ہوگا. عزیزو دنیا کی جو مال و دولت ہوتی ہے, دنیا کا جو مال و متاع ہوتا ہے اسے وارثوں سے چھینا جا سکتا ہے, اسے وارثوں سے سلب کیا جا سکتا ہے, اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا جا سکتا ہے, مگر کتاب قرآن ایسی وراثت ہے کہ جس کے وارثوں کا سر تو اتارا جا سکتا ہے, ان سے وراثت چھینی نہیں جا سکتی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, بہتری سے لگنا ہے حسینیت, زندہ باد, حسینیت, یزیدیت, بہادر بلند سلوار. اللہم صلی اللہ. عزیزو وراثت ہمیشہ وارث کے نام رجسٹر ہوتی ہے. دنیا والوں نے یہ تو بتا دیا آپ کو کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے الکتاب کا وارث بنا دیا ہے, مگر یہ نہیں بتایا کہ ان وارثوں کی علامتیں کیا ہیں, ان کی صفات کیا ہیں. وہ کیوں بتائیں گے؟ دنیا والے تو وارثوں کے دشمن ہیں, دنیا والے تو وارثوں کو قاتل کر رہے ہیں. ہزار کوششیں کی عزیز و دنیا نے کہ اس وراثت کو وارثوں سے جدا کیا جائے. چشم فلک نے ایسے ایسے مناظر دیکھے, کبھی تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ نیزوں پہ وراثت بلند ہے, یعنی قرآن, کبھی قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا. وہ آپ کو منظر صفین کا یاد ہوگا کہ صفین میں جب شکست دیکھی نا شام والوں نے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا کہ تاکہ جنگ رک جائے. عزیزو ادھر نیزوں پہ قرآن کے پارے بلند ہیں اور ادھر علی کہتے ہیں, علی کے لشکر والے گھبرا, ہاذا کتاب اللہ الصامد, یہ تو کتاب صامد ہے, انا کتاب الناطق, اصل قرآن تو میں علی ابن ابی طالب ہوں. یا رسول اللہ,
اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو کاغذوں پہ لکھے ہوئے حروف ہیں عزیزو، یہ کتاب سامت ہے، اور جن کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ہے ان کے سینوں میں کتاب لکھی ہوئی ہے، ان کے سینوں میں کتاب محفوظ ہے۔ مسجد کے مولوی نے یہ تو بتایا آپ کو، خدا کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مگر یہ نہیں بتایا کہ کس صورت میں اللہ نے اس ذکر کو محفوظ رکھا ہے۔ جس طرح ہر وراثت اپنے وارث کے پاس محفوظ رہتی ہے، اسی طرح قرآن اپنے وارثان کے سینوں میں اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ہر زمانے کا امام، زمانے کا علی ہے، توجہ ہے، کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر وراثت کو اس کے وارث کے نام رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کوئی لاوارث کتاب تو نہیں ہے، دنیا نے اس کو لاوارث بنا دیا ہے، مگر اللہ نے کہا لا لا، اس کے وارث موجود ہیں، اور میرا حبیب بتا دے، علی کا نام لگا دے اور بتا دے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ لا یفترقان حتی شردا علی الحوض، نہ علی قرآن سے جدا، نہ وارث وراثت سے جدا، نہ وراثت وارث سے جدا۔ قرآن کی یہ صفت سنی نا آپ نے، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ حق ہے، کتاب قرآن ہے، صفت حق ہے۔ اگر موصوف کو لیا جائے تو پیغمبر فرماتے علی مع القرآن والقرآن مع علی، اگر صفت کو لیا جائے تو پیغمبر فرماتے علی مع الحق والحق مع علی۔ اور عزیزو یاد رکھنا چھٹے امام کا فرمان، مولا فرماتے ہیں کہ انما مات عارفا بحق علی دون غیرہ من الائمہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر کوئی بندہ علی کی معرفت تو رکھتا ہے مگر دوسرے اماموں کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو اس کی موت کفر کی موت ہے، جہلیت کی موت ہے۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان القرآن تعویلہ یجری کما یجری اللیل والنہار وکما تجری الشمس والقمر، کیونکہ قرآن کی تعویل ایسے ہی جاری و ساری ہے جیسے لیل و نہار کی تعویل جاری و ساری ہے، جیسے شمس و قمر کی تعویل جاری و ساری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کا امام زمانے کا علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ خدا وہ ہے، خدا وہ ہے جو کتنے پہ فیضی عام کرے، نبی وہ ہے جو پوری دنیا کی خدائی کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے جو ذرے سے صدر کو ہاتھوں عام کرے، علی وہ ہے، علی وہ ہے جسے کعبہ ہو تو سلام کرے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ اب یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے، بسم اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو یہ بھی میرے ٹائم کا حصہ ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ بس عزیزو کیا فرمایا کہ ہر زمانے کا امام زمانے کا علی ہے، اور اللہ نے ہر زمانے کے امام کو بنایا ہی ایسا ہے کہ چھٹے امام نے بتا دیا کہ یہ وراثت قرآن ہے، اور اس وراثت کے وارث موجود ہیں، اور اللہ نے اس وراثت کا علم وارثوں کو دے رکھا ہے۔
جس طرح ہر مالک کو چاہیے نا کہ وراثت داروں کو بتائے کہ میرے بعد فلاں خزانہ وہاں رکھا ہے، فلاں وہاں رکھا ہے، فلاں وہاں رکھا ہے، ہر چیز کا علم وارث کو دیا جاتا ہے۔ بس جس طرح ہر چیز کا علم مالک وارثوں کو دے کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن کا علم وارثوں کو دیا ہوا ہے۔ اس کے بنے ہوئے وارث جو ہیں وہ جاہل نہیں آتے، اس دنیا میں آتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ میرا حبیب بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس کی آیات بینات ان سینوں میں موجود ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ وہ